ماشاءاللہ حضرت محمدی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں اتحاد امت کا پیغام دے رہے تھے، اور ضلع حافظ آباد میں جن ہماری کابر شخصیات کی خدمات ہیں ان کی خدمات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ سب کی ان حسنات کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ ملک کی نامور شخصیت ہیں اور آپ ایک عظیم والد کے عظیم بیٹے ہیں۔ میری مراد حضرت پیر سید بیرسٹر وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ آپ سربراہ ہیں جماعت الصفا پاکستان کے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ کے حوالے سے اپنے ارشاد سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا واجب الوجود اور موصوف بذات کے لیے، لاتعداد درود و سلام وجہ تخلیق کائنات کے لیے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت برادران اسلام، آج کا یہ اتحاد امت سیمینار مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے زیر اہتمام ہے، جس میں متحدہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے انعقاد کیا گیا اور ہمیں بھی اس میں انوائٹ کیا گیا۔ اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب حضرت قبلہ پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری مدد اللہ العالی، آپ تشریف لائے، ہم ان کو حافظ آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کی بھی کوششیں اور کاوشیں اتحاد امت کے حوالے سے جو ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ علمی ادبی تحقیقی کام کے ساتھ ساتھ عملی کام بھی جو ہے وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اس میں قبلہ شاہ جی کا جو کام ہے وہ تحریری بھی میرے پاس موجود ہے۔ جب میں کچھ عرصہ پہلے ساہیوال گیا اور سردار صاحب اسامہ بخاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، تو مجھے پورا علماء کے لیے سب سے خوش آئند بات ہوتی ہے جب کتابیں مل جائیں، وہ بھی فری میں مل جائیں۔ تو کھجوریں بھی ماشاءاللہ مدینہ شریف کی تھیں، اور کتابیں بھی بڑی، پورا جو تھا وہ لائبریری، کم از کم چھوٹے موٹے علماء کی اتنی لائبریری ہوتی ہے جتنی نے مجھے تحفے میں دے دی تھی۔ تو بڑا الحمدللہ دل خوش ہوا ان کے مرکز کو دیکھ کے بھی۔ آج بھی جو مجھ سے پہلے جناب قبلہ طاولہ محمدی صاحب نے، حاجی لیاقت زوار کھنو صاحب نے، علامہ محمد سعید اوان صاحب نے جس طرح خوبصورت گفتگو فرمائی، اور قبلہ مولانا نصر اللہ بھٹی صاحب اور بزرگوں کی جو خدمات ہیں حافظ آباد میں، وہ یقیناً جو ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں صرف آج اتنا پیغام دوں گا، یقیناً پچھلی 13 صدیوں سے اتحاد امت کے حوالے سے، بلکہ 14 صدیاں بھی کر لیں، اتحاد امت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کچھ کنفیوژن میں لوگ رہتے ہیں، تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ میں کیونکہ اپنے شہر میں ہوں، آپ تمام احباب مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں الحمدللہ کہ اتحاد امت ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ ہمیشہ غلط طور پہ پروپیگنڈا کیا گیا، جو امت اکٹھی نہیں ہوتی، صرف ہمیں اکٹھا ہو کے اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ دو نکات ایسے ہیں جس پہ ہمیشہ سے امت اکٹھی ہے، ایک میرے وحدہ لا شریک رب کی توحید ہے، دوسرا میرے کریم آقا کی ناموس ہے۔ اس پہ 14 صدیوں سے تسلسل ہے، کبھی بھی امت میں ان دو جو ہے وہ پوائنٹس پہ اختلاف نہیں ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات و صفات سے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ اس پہ الحمدللہ پہلے دن بھی تھے، آج بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے صبح قیامت تک امت اکٹھی رہے گی۔ رہ گئی بات کہ جو ہم اگر شاہ جی آپ اکٹھے ہیں تو پھر یہ اہل حدیث ہیں، آپ اہل سنت ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، وہ دیوبند ہیں، وہ بریلی ہیں۔ تو میں اس میں کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ حنبلی، شافعی، مالکی یہ مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے۔ ہر شخص کو حق ہے، یہ جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں یا جتنے ہمارے امام ہیں، دے آر دا اسکالرز آف اسلام، دے ور دا ڈاکٹرز آف اسلام، ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں قرآن و سنت کی، اس کی تشریح میں کسی ایک امام کو بہتر مانتا ہوں، وہ کسی دوسرے امام کو بہتر مانتا ہے،
یہ ان کی تشریحات ہیں. جس طرح آئین پاکستان پہ تمام پاکستانی اتفاق ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ اور ہوتی ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور ہوتی ہے. آئین وہی ہے، آرٹیکلز وہی ہیں، ان کی تشریح میں فرق آتا ہے. دس از اونلی دا ڈفرینس آف اوپینین. ہمارے الحمدللہ رب العالمین یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین کی جو تشریح ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے قرآن و سنت کے، اس نے اس بات کو صحیح سمجھا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ الحمدللہ کسی نے بدنیتی سے قرآن کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کی اپنی انٹینشنز ہیں، اپنے ان کے کردار ہیں، وہ سارے صالح تھے، نیک تھے. انہوں نے قرآن و سنت کی تشریحات فرمائی ہیں، قرآن کریم کی تفسیر فرمائی ہے. اس میں ان کو ہو سکتا ہے کوئی خطا پہ بھی ہو، کیونکہ معصوم تو جو ہے وہ انبیاء کی ذات ہے. تو میں اس میں یہ گزارش کروں گا. رہ گئی بات کہ ہمارے نام پھر مختلف کیوں، کیونکہ اکثر یہ سوال لیبرلز کی طرف سے، سیکولرز کی طرف سے آتا ہے کہ جی اگر سارے ہیں تو پھر آپ سارے مسلمان کیوں نہیں کہلوانا پسند کرتے؟ کوئی شیعہ، سنی، وہابی تو بندی کے چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں. جب میں اپنے تعلیمی سلسلے میں لنڈن میں تھا، یونیورسٹی میں ہوتا تھا، تو وہاں پہ پوری دنیا سے لوگ موجود تھے. تو جب بھی مجھے پوچھتے آپ کہاں سے ہو، ویئر آر یو فرام، تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا جی میں حافظ آباد سے ہوں. میں جب بھی کہتا ہوں میں کہتا جی پاکستان سے ہوں. اب وہ میں کیا حافظ آباد سے نہیں ہوں؟ میں حافظ آباد سے بلانگ کرتا ہوں. لیکن جب وہ پوچھتے مجھے تو میں کہتا کہ میں پاکستان سے ہوں. اب مثال لیجئے، اب میں پاکستان میں پہنچ چکا، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، وہاں پہ پنجاب سے بھی ہیں، کے پی کے سے، سندھ سے تمام اسٹوڈنٹس موجود ہیں. اب اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا نا شاہ جی آپ کہاں سے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا میں پاکستان سے ہوں، میں کہوں گا جی میں پنجاب سے ہوں. اب اسی اسٹیشن کو اگر آپ لاہور میں پہنچ جائیں تو لاہور میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو مجھے شاہ جی کتھوں دے ہو، جی حافظ آباد سے ہوں. تو کبھی میں پاکستان سے ہوں، کبھی پنجاب سے ہوں، کبھی حافظ آباد ہوں. اگر یہاں پہ جو موجود افراد ہیں وہ مجھے پوچھے شاہ جی کتھوں دے ہو، تو پھر میں کہوں گا جی میں کریم آباد کالونی سے ہوں. کیونکہ جیسے جیسے اسٹیشن چھوٹا ہوتا ہے آپ کی پہچان بدل جاتی ہے اور دوسری پہچان کی نفی نہیں ہوتی ہے. اگر کرسچنز ہیں، جوز ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ہم میں سے کسی سے پوچھیں جی آپ کون ہیں تو ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں. اب مسلمان ہونے کے بعد جب ہم سارے مکاتب فکر، ان کو فرقے نہیں کہا جائے گا، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں. فرقہ اور چیز ہوتی ہے، اب وقت نہیں ورنہ میں یہ بھی عرض کرتا کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. یہ مکاتب فکر ہیں. اب جب سارے مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں تو پھر اگر پوچھا جائے گا جی آپ کون ہیں تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا میں مسلمان ہوں، مسلمان تو الحمدللہ سارے ہیں، پھر میں کہوں گا میں اہل سنت ہوں. اب سارے اگر اہل سنت بیٹھیں گے پھر پوچھیں گے شاہ جی کون ہو، پھر میں کہوں گا میں نقشبندیاں، قادریاں، چشتیاں. تو جیسے جیسے آپ کی پہچان چھوٹی ہوتی جائے گی وہ پہچان بدلتی رہے گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں اگر میں چشتی قادری ہوں تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں، اگر میں سنی ہوں تو مسلمان نہیں ہوں. جب کفر ہوگا تو پھر ہماری پہچان اسلام ہوگی، جب مسلمان ہوں گے تو پھر ہماری پہچان اپنے مکاتب فکر سے ہو سکتی ہے. یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں ہے. تو یہ بات ہمیں دوسروں تک یہ پہنچانی ہے کہ ان سب مکاتب فکر کے ہونے کے باوجود ہم الحمدللہ رب العالمین قرآن و سنت پہ آج بھی ایک ہیں. ہم اصول دین پہ الحمدللہ آج بھی ایک ہیں. کبھی زندگی میں اصول دین سے جن نے اختلاف کیا وہ قادیانی بن گئے. وہ کیونکہ وہ اصول دین سے جو نکل جاتا ہے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. ہمارے جو اپنے معاملات ہیں اس میں ہزاروں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ اسمبلی کے اندر ایک آئین کے ماننے والے، ایک پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، ایک طرح کے جو ہیں وہ وظیفے لینے والے، پاکستان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کسی ایشو پہ بھی اکٹھے نہیں ہیں. کشمیر پہ دیکھ لیجئے، فلسطین پہ دیکھ لیجئے، یہ مندر کی کنسٹرکشن پہ دیکھ لیجئے، آپ ان کی بھانت بھانت کی بولیاں آپ کے سامنے ہوں گی. تو یہ اختلاف رائے کا ہو جانا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ پاکستان سے دشمن ہیں. تو اسی طرح مکاتب فکر کے علماء کا کسی بات پہ اختلاف رائے کا ہو جانا یہ ہرگز مطلب نہیں الحمدللہ کہ یہ جو ہے یہ اسلام سے نکل گئے ہیں. لیکن اس کے حدود و قیود علماء نے بیان فرما دیے. میں اپنی بات کو کنکلوڈ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اپنے اپنے مکاتب فکر پہ رہتے ہوئے بھی اصول دین پہ سارے اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں الہی ہمیں اسی دین اسلام پہ اکٹھا فرما. وہ توحید ہے، وہ ختم نبوت ہے، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. تو برادران اسلام، رہ گئی بات موجودہ اگر کرنٹ ایشوز کو دیکھیں تو کیونکہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے افراد بھی موجود ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم سے یہ پیغام حکومت تک جانا چاہیے کہ ہم
الحمدللہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کے بھی وفادار تھے اور ہیں الحمدللہ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر انارکی ہو، بدامنی ہو، گلے کاٹے جائیں. اس کے لیے ہمارے پاس آئین موجود ہے. ہم سب آئین کے وفادار ہیں، اور آئین کی جو آبجیکٹو ریزولوشن میں، اس کے جو پریمبل میں یہ آبجیکٹو ریزولوشن موجود ہے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ سپریم لا قرآن و سنت ہوگا. بدقسمتی سے اٹس ویری انفارچونیٹ ود دا نیشن کہ اس پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. ہم علماء کی صرف ایک ہے کہ یہاں پہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے آئین پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آئین پاکستان جس میں سپریم لا قرآن و سنت ہے، ہم صرف اس کا نفاذ چاہتے ہیں. ہم کوئی پاکستان کے اندر یہ نہیں چاہتے. ہمارا اتحاد کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ، اس پاک سرزمین پہ وہی نظام ہو جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے سوچا، حضرت علامہ اقبال نے دیا ہے. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں بھی ہمارے لیبرلز اور جو سو کالڈ سیکولرز ہیں وہ یہ بڑی بات کرتے ہیں جی یہ تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ کس طرح، کون سا اسلام نافذ کریں؟ شیعوں کا، سنیوں کا، کون سے اسلام کو نافذ کریں؟ اسلام شیعہ یا سنی نہیں ہوتا، اسلام اللہ کا دین ہوتا ہے. دین اسلام کے نفاذ کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ رفع یدین کو نافذ کریں اور رفع یدین کو نہ کریں. ہم یہ کہتے ہیں سب کو پتہ ہے یہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ جس کا جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے. ہمارا پیغام یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر، اسلام کے اندر شراب حرام ہے، اس کے پرمٹ کیوں دیے جاتے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے؟ اس سود کے کاروبار کو جو اگرچہ اس پہ بہت سی ججمنٹ موجود ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے. تو ہم وہ اسلام چاہتے ہیں جو سب کے لیے یکساں ہے، جو اس کی ذاتی، اس کے لیے پرائیویٹ لاز اور اس کے جو ہے پرسنل لاز موجود ہیں، وہ انڈیا اور انگلینڈ میں بھی موجود ہیں. انگلینڈ کا بھی ایک اسٹیٹ لا ہے لیکن وہاں پہ اسلامک لا، ان کے نکاح کے اور وراثت کے قانون جو ہیں وہ اسلامک لا کے تحت حل کیے جاتے ہیں. انڈیا کے اندر یہ قانون جو اسلامک لا ہے وہ ان کے نکاح، وراثت کے تمام قوانین موجود ہیں. تو جن پہ اختلافات امت موجود ہے جو انٹرپریٹیشنز کا ہے، ہم اس کا نفاذ نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو. اور وہ ہمارے اتحاد سے پتہ چل جانا چاہیے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، کہ علماء کی 100 اختلاف رائے کے باوجود بھی الحمدللہ ہم پاکستان کے لیے اور اپنے دین حق کے لیے کل بھی اکٹھے تھے اور آج بھی اکٹھے ہیں. میں اپنے جو میرے جرنلسٹ صحافی بھائی ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، ہر بات چھاپنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، کچھ بات چھپانے کے لیے بھی ہوتی ہے. اگر اس کا دیکھنا ہے کہ کون سی بات چھپانی ہے تو ہماری سیکرٹ ایجنسی سے پوچھ لیجئے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، کس بات کو ہم نے پروپیگیٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا ہے. اس وقت انڈیا اور اسرائیل اور دیگر جو باطل قوتیں ہیں وہ کس طرح پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنے کے لیے تیار ہیں. ہر چیز کا چھپنا ضروری نہیں ہوتا. پاکستان اور اسلام کے مفاد میں کچھ چیزیں چھپانا ضروری ہوتا ہے. ان باتوں کا خیال رکھا جائے. صحافی بھائی بھی پاکستانی بن کے، مسلمان بن کے کام کریں. تیسری یہ بات آخری میں بات کرنا چاہوں گا، مندر کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی علماء جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے، منارٹیز کو رائٹس نہیں دیتے ہیں. یس الحمدللہ وی آل اسکول آف تھاٹ الحمدللہ نو ویری ویل اباؤٹ اسلام. اسلام فرم بلیو از ٹو گیو دا رائٹس ٹو دا منارٹیز. ان کے حقوق، ان کا حق ہے. آئین پاکستان ان کو حق دیتا ہے، اسلام ان کو حق دیتا ہے. لیکن حقوق سے تجاوز جب کیا جائے گا تو اس پہ جو ہے وہ نہ آئین چپ رہتا ہے نہ ہم چپ رہیں گے. یاد رکھیے اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ غیر اسلامی قوتوں کو پروموٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ پالیسی ٹو نیشن آئیڈیالوجی پہ بیس کرتی ہے، وہ دو قومی نظریے پہ بیس کرتی ہے. اسٹیٹ پالیسی یہ ہونی چاہیے، پاکستان میں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ چرچ بھی ہیں، سیناگوگ بھی موجود ہیں. ہم نے کبھی کوئی مسلمان ان کو گرانے کی بات نہیں کرتا. لیکن پاکستان میں مساجد کا قانون ہے کہ 500 جو ہے وہ میٹر کے ڈسٹینس پہ بنے گی، جو مکتبہ فکر وہاں ہوگا اسی کی بنے گی، اختلاف نہیں ہوگا. اگر مسجد کے لیے اتنا قانون سخت ہے تو مندر پہ اتنی نرمی کیوں ہے؟ تو میرا صرف یہ پیغام ہے کہ اس کو پاکستان کے آئین کے مطابق، اس کو کفر اسلام کی جنگ نہ بنائیں.
آئین پاکستان کو دیکھیں کہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. ہرگز آپ کو اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ شرک کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کبھی اجازت ٹرو نیشن آئیڈیالوجی نہیں دیتی ہے. اگر یہی کرنا تھا تو پھر پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. اقلیتوں کے حقوق کے باوجود بھی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے حقوق کو غصب کیا جائے. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اکثریت کے حقوق کو بھی جو ہے وہ پامال کیا جائے. اسلام کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں. گورنمنٹ سے یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے فواد چودھری جیسے جو ہیں وہ نام نہاد جو ہیں وہ علماء نہ بٹھایا کریں. جید علماء کا تمام مکاتب فکر جید علماء کا ایک بورڈ بنائیں. اس بورڈ کو مشاورت کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کا, اور ان کی مشاورت کے بعد بعض اوقات یو ٹرن لینا, اس بات پہ واپس اس بات پہ واپس, اس سے بہتر ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کیا جائے کہ ان علماء سے پوچھا جائے. پھر اسلامی جو کنسنسس جب جو ہے کریٹ ہو جائے تو پھر اس کے حوالے سے کام کریں تاکہ آپ کو یو ٹرن نہ لینا پڑے. میری یہی گزارش ہے. میں دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا. ان کو حافظ آباد میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری لاہور میں بھی ملاقاتیں رہتی ہیں. سردار صاحب کے ساتھ تو ٹیلی ویژن پہ بھی اکثر رہی, جناب کے ساتھ بھی ایک دو دفعہ ایسا ملاقات ہوئی. تو ہم نہ صرف حافظ آباد میں پورے پاکستان میں الحمدللہ اس پیغام کو لے کے جا رہے ہیں, اور یہ ان کی جو قیادت ہے جس طرح یہ ایکٹیو ہیں. میں تھوڑا سا اس حوالے سے سست آدمی ہوں, لیکن الحمدللہ ہم ان کی قیادت کے حوالے سے ان کے اس نقطۂ نظر کے ساتھ ہیں کہ ہم الحمدللہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کی سلامتی اور پاکستان اور اسلام کے مفاد کے لیے الحمدللہ کل بھی اکٹھے تھے, آج بھی اکٹھے ہیں. آخری بات جو علامہ سید موان صاحب نے کہی تھی کہ جی ہم مل کے بیٹھتے نہیں, چلتے نہیں, کھاتے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جلیبیاں لکھوان والیاں رہندیاں نے, ہے نا ادھر دی, ہاں تو وہ ہیں. ورنہ ہم الحمدللہ اتنا کھاتے ہیں کہ یہ بھٹی صاحب کو پتہ ہے کہ کدی بھی اساں فارمی چکن نہیں کھادا کیونکہ تعلق زیادہ قائم نہیں رہندا. وہ ہم دیسی چکن کھاتے ہیں جب بھی کسی کی دعوت میں جائیں, بھٹی صاحب سے لے کے جہاں بھی, کیونکہ دیسی چکن ہی جڑا توڑ نہیں پتا جے فارمی نہ تعلق رکھنے ہیں نہ فارمی کھانا کھانے ہیں. تھینک یو ویری مچ.